السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اللهم رب زدني علما، آمین۔ برادران اسلام، اسٹیج پر تشریف فرما معزز و معقر علماء کرام، ناظم اجلاس استاذ محترم علی مرتضی الفیضی حفظہ اللہ و تولا، قرب و زوار سے آئے ہوئے مہمانان اعظام و حاضرین اجلاس عام، اللہ رب ذوالجلال کی تعریف، بڑائی، بزرگی، ہر طرح کی حمد و ثنا خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس کے حکم پر ہماری سانسیں چل رہی ہے، جس کے حکم پر ہماری رگوں کے اندر خون دوڑ رہا ہے، جس کے حکم پر ہماری دھڑکنیں چل رہی ہے، بعدہ درود و سلام نازل ہو نبی آخر الزمان خاتم النبیین صاحب حوض کوثر شافع جزا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 پڑھی گئی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اسی کو عنوان بنا کر کچھ باتیں اللہ کی توفیق اس کی مدد سے آئیں گی۔ اللہ سے دعا ہے رب کریم ہمیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ شادی ہونے کے بعد ہر ایک کی تمنا اور خواہش یہ ہوا کرتی ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر اولاد کی کلکاری ہو، ہمارے آنگن کے اندر اولادوں کی چہل پہل ہو، مگر جب اللہ تبارک و تعالی اولاد عطا کر دیتا ہے
تو پھر اس کی تربیت کی طرف ہم اتنا کمزور ہو جاتے ہیں کہ پھر بچہ اتنا بگڑ جاتا ہے کہ باپ کے سامنے بیڑی پینے لگتا ہے۔ اولاد کی تربیت پر آج کے معاشرے کے لوگ بہت سستی کر رہے ہیں۔ ابھی 8 سال 10 سال بچوں کا ہوتا نہیں ہے کہ بیڑی پی کر کے اس طرح سے دھواں اڑانے لگتے ہیں کہ ان کے دھواں دیکھ کر کے باپ کی کھوپڑی سے دھواں نکلنے لگتا ہے کہ بھائی یہ ہو کیا رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے جن کو چھت کی سیڑھیاں چڑھنے نہیں آتی ہو، بھائی نیچے دیکھو فوراً ٹرین پر چڑھ جائے۔ ہم کس روٹ پر، کس ڈگر پر، کس راہ پر اپنی اولاد کو لے جا رہے ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہمارے بچے جو آگے چل کر کے مسجد کے رونق بنیں گے، اسٹیج کے رونق بنیں گے، دینی کام کے اندر بڑھ چڑھ کر کے تعاون کریں گے، مگر ہماری تربیت اس طرف ہمارے بچوں کو لے جا رہی ہے کہ شراب کے اڈے تک پہنچا دے رہی ہے۔ جوا کھیل رہے ہیں، مسجد سے دور، دین سے دور، نماز سے دور، روزے سے دور۔ مول صاحب روزہ رکھنے کے لیے مت بولو، بڑا لمبا دن ہے۔ بچے بھوک سے، پیاس سے بڑی پریشانی ہوتی ہے بچوں کو، نہیں روزہ نہیں رکھوائے۔ صحابہ اکرام کے دور آپ اٹھا کر کے دیکھیے، لمبا دن، سخت گرمی کا زمانہ، اتنے سخت گرمیوں کے موقع پر بھی صحابیات اپنے بچوں سے روزہ رکھوایا کرتی تھی، اور عصر کے بعد جب بچہ بھوک سے رونے لگتا تھا تو کھنولے لا کر کے دیتے تھے، دل بہلا۔ ایسے ہی نہیں میدان جنگ کے اندر تلواریں چلایا کرتے تھے۔ ماں باپ آج خود اپنے بچوں کو کمزور کر رہے ہیں دینی معاملے میں، بہت پیچھے، یہ مت کرو، یہ مت کرو، یہ مت کرو، یہ مت کرو، یہ مت کرو۔ اور بعض مساجد کے اندر ایسے دیکھنے کو ملتا، اگر بچی آگے مار کے بھگا دی۔ بچے کو آج بھگائے تو بوڑھاپا ہونے تک وہ بچہ اس مسجد کے اندر آئے گا؟ کبھی نہیں آئے گا۔ اس لیے اولاد کی صحیح تربیت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم آیت نمبر 6 کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد۔ قرآن کی آیت اللہ رب ذوالجلال کا فرمان ہے، اور جملہ بھی استعمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس انداز میں کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے۔ یہ ایمان والے اللہ کو بہت محبوب، یہ پسندیدہ لوگ ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، اللہ کے پیارے بندے ہیں۔ دیگر لوگوں کو دیکھیے، یہود و نصارہ، ان کو دیگر چیزوں سے خطاب کیا، لیکن ایمان والوں کی باری آئی، اللہ نے اپنی طرف نسبت کیا۔ اے وہ لوگ جو ایمان لائے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ وقودها الناس والحجارہ، وہ آگ جو بھڑکائی جائے گی وہ انسان اور پتھر سے بھڑکائی جائے گی۔ اور میرے بھائیوں ذرا تصور کرو، یہ دنیا کی آگ ہے،
جو 70 گنا کم درجے کی ہے، آج دنیا کی آگ میں جھلسنے کے بعد انسان کا چہرہ پہچاننے کے لائق نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو۔ وہ جہنم کی آگ نہ تو پیٹرول سے جلائی جائے گی، نہ تو ڈیزل سے جلائی جائے گی، نہ تو گیس سے جلائی جائے گی، نہ تو لکڑی سے جلائی جائے گی، نہ تو کوئلے سے جلائی جائے گی۔ رب کریم کا ارشاد ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، وہ آگ یا تو انسان سے بھڑکائی جائے گی یا تو پتھر سے بھڑکائی جائے گی۔ بچاؤ اپنے آپ کو۔ اے لوگوں ذرا تصور کرو، دنیا کی آگ کی گرمی اور دنیا کی آگ کی تپش یہ ہے، اس قدر انسان کا جسم جل جاتا ہے، ہاسپٹل کے اندر جلے ہوئے باڈی کو اتنا زیادہ درد ہوتا ہے کہ وہ جلنے والا آدمی خود ڈاکٹر سے ریکویسٹ کرتا ہے ڈاکٹر صاحب یہ درد سخن نہیں ہوتا ہے، موت کا انجیکشن دے کر کے، زہر کا انجیکشن دے کر کے ہمیں مار ڈالو۔ اتنی زیادہ تکلیفیں ہوتی ہیں، اس قدر سختی اور اس قدر ان کے جسم کے اندر درد ہوتا ہے جلنے کے بعد کہ خود ہاسپٹل کے ڈاکٹروں سے یہ ریکویسٹ کی جاتی ہے، گزارش کی جاتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب زہر کا انجیکشن ڈال کر کے ہمیں مار ڈالو، ہمیں یہ تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ یہ تو دنیا کی آگ ہے۔ اللہ نے ذمہ داری دیے، کیا ذمہ داری دیے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم پر یہ ذمہ داری ہے کہ تم اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے پریوار کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے بیوی کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے بہن کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے بھائی کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے رشتہ دار کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے پڑوسیوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ کا اعلان ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ ذمہ داری کو سمجھتے کہ خود نمازی بن لینا کافی نہیں ہے، خود روزہ رکھ لینا کافی نہیں ہے، خود حج کر لینا کافی نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن میدان محشر کے اندر وہ آدمی بھی ہوگا، حساب و کتاب ہو گیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالی آرڈر دے گا فرشتوں سے جاؤ اسے جنت کے اندر لے جاؤ۔ پیچھے سے بیٹا چیخ پڑے گا اللہ یہ میرا باپ جنت کے اندر جا رہا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جہنم کے اندر جا رہا ہوں۔ رب پوچھے گا کیا معذرہ؟ فرمایا اس نے کبھی مجھے نیک کام کرنے کی تلقین کی، خود نمازیں پڑھا کرتا تھا، خود روزہ رکھا کرتا تھا، خود حج کیا کرتا تھا، صدقہ و خیرات کیا کرتا تھا۔ اے اللہ دنیا کے اندر ہزاروں لاکھوں نیکیاں کیا کرتا تھا، مگر میں اس کا بیٹا ہوں، کبھی بھی انہوں نے نماز پڑھنے کو نہ کہا، کبھی اس نے روزہ رکھنے کو نہ کہا، کبھی اس نے صدقہ و خیرات کرنے کو نہ کہا۔ اے اللہ یہ تیری کیسی انصاف ہے، آج میرا باپ جنت کے اندر جا رہا ہے، میں جہنم کے اندر جا رہا ہوں۔ اللہ کی طرف سے اعلان آئے گا او میرے فرشتوں اس نے تو میرا حق ادا کیا مگر میرے بندے کا حق ادا نہ کیا، حقوق اللہ تو پورا کر لیا مگر حقوق اللہ تو پورا کر لیا مگر حقوق العباد کے اندر کمی رہ گئی، اب اس کو جنت نہیں بلکہ گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر ڈال دو۔ نمازی بھی جہنم کے اندر، حاجی بھی جہنم کے اندر، روزہ رکھنے والا بھی جہنم کے اندر اور صدقہ و خیرات کرنے والا بھی جہنم کے اندر۔ غلطی کیا کہ اس نے اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے بچنے کی تلقین نہ کی۔ مت پورا کیجیے، کیا ضرورت ہے؟ خود نماز پڑھ لینا کافی ہے، خود روزہ رکھ لینا کافی ہے، نہیں، اللہ نے ذمہ داری دی ہے، اس ذمہ داری کو پورا کیجیے۔ بخاری شریف اٹھائیے حدیث نمبر 2571 نمبر کی حدیث، راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول
कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। ओ लोगो सुनो, ताजदार मदीना की ज़बान है, रहमतुल लिल आलमीन की ज़बान है, आखिरी पैगंबर की ज़बान है, इरशाद रब्बानी है, फरमाया इरशाद नबवी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगो सुनो, तुम में से हर शख्स जिम्मेदार है और कल क़यामत के दिन उनसे तुम्हारी जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा। हर आदमी जिम्मेदार है और अगर अपने जिम्मेदारी को ना पूरा किया होगा, कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला इसी सबब जहन्नम के अंदर डाल देगा। आज बाप हैं, औलाद की जिम्मेदारी को पूरा कीजिए। आज शौहर के बीवी के हुकूक को अदा कीजिए। आज माँ बाप हैं और आपके मातहत बच्चे हैं, आप उन बच्चों के हुकूक को अदा करें। अगर आपके बच्चे, आपके माँ बाप बुढ़ापे की उम्र को पहुंच चुके हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि माँ बाप के हुकूक को अदा करें, नहीं तो कल क़यामत के दिन आपसे सवाल किया जाएगा। माँ बहन, आपके ऊपर भी जिम्मेदारी है। वल मरअतु राइयतुन व हिय मसऊलतुन अन रइयतिहा। औरत अपने शौहर के घर की मलिका है। वल मरअतु राइयतुन फी बैति ज़ौजिहा। औरत अपने शौहर के घर की मलिका है। नौजवान शिकायत करते हैं, मेरी बीवी में मेरे ऊपर हुकूमत चला रही है। भाई, आपने नहीं, घर की मलिका तो रसूलुल्लाह ने बनाया है, क्यों नहीं हुकूमत चलाएगी? और ये इतना बेहतरीन माँ बहनों के लिए कि ताजदार मदीना, अल्लाह के आखिरी पैगंबर जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कि औरत अपने शौहर के घर की मलिका है, निगहबान है, निगरां है, और उससे कल क़यामत के दिन उसके घर के माहौल के बारे में सवाल किया जाएगा। अभी आई नहीं बीवी, 1 महीना 2 महीना घर को जन्नत बनाने के बजाय जहन्नम बना दे। लड़ाई झगड़े, ये वो, भाइयों के साथ लड़ाई, इसके साथ लड़ाई, उसके साथ लड़ाई। एक आदमी था ना, एक औरत को देखा कि पहले दिन झाड़ू लेके गई पड़ोसन के घर, देखते रहा। दूसरे दिन देखा कि वही औरत जो है बेलन लेके आ रही है, रोटी बेलने वाला बेलन। कहे फलनिया की अम्मी, कल देखा था झाड़ू लेकर के जा रही थी इसके घर, आज तो बेलन लेके जा रही है। कहा कल सीने फाइनल था, आज फाइनल है। कल सीने फाइनल था, आज फाइनल, या तो वो रहे या फिर मैं रहूं, इसके अलावा कुछ नहीं। कूड़ा करकट पूरा घर से निकाल कर जब तक के पड़ोस के घर में और घर के दरवाजे पर ना डाले, इन औरतों के घरों खाना खाया हुआ खाना हजम दे, दूसरे को तकलीफ देने में बड़ी खुशी महसूस होती है इनको। मेरी माएँ और बहनें, अपने घर का जायजा लीजिए, अपने शौहर को नमाजी बनाइए, अपने बच्चे को नमाजी बनाइए, अपने औलाद को नमाजी बनाइए, अपने सास को नमाजी बनाइए, अपने ससुर को नमाजी बनाइए, अपने ननद को नमाजी बनाइए। अपने घर के अंदर जितने भी अफराद हैं, आप उनको तलकीन करें कि रब की बंदगी के लिए, रब की इबादत के लिए मसाजिद का रुख करें। हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह की सदाएं सुनने के बाद घर में रहने की इजाजत नहीं। चलो लोटा निकालो, वजू बनाओ, मस्जिद के अंदर जाकर के दुआएं मांगो, रब की इबादत और बंदगी करो। वल मरअतु राइयतुन फी बैति ज़ौजिहा व हिय मसऊलतुन अन रइयतिहा। आपसे भी सवाल किया जाएगा, क्या है जिम्मेदारी? खाना बनाए कि नहीं, सब्जी बनाए कि नहीं, तरकारी में नमक है या नहीं, मसाला डाला है कि नहीं, अच्छी तरह से हल्दी आया है कि नहीं, जरा चख करके देखें टेस्ट आया है कि नहीं। खाने के अंदर पुलाव बनाना है या बिरयानी बनाना है या पापड़ तलना है, यही जिम्मेदारी नहीं है मेरी माएँ और बहनें। सिर्फ खाना बनाना और किचन रूम के अंदर रहना ही जिम्मेदारी नहीं। आप अपने शौहर के घर की निगहबान है और कल क़यामत के दिन आपसे सवाल किया जाएगा। सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि आप अपने औलाद को नेक और सालेह बनाएं, अच्छा बनाएं, अपनी औलाद के ज़हनो दिमाग पर दीन और इस्लाम बैठाएं, फिट करें, तब जाकर के आपकी जिम्मेदारी पूरी होगी।
تب جا کر کے آپ کی ذمہ داری پوری ہوگی۔ صرف ایک کچن کو صاف کرنا، گھر کے اندر جھاڑو لگانا، صبح اٹھ کر کے بچوں کا منہ دھلوانا، یہی ذمہ داری نہیں۔ میری مائیں اور بہنیں، اپنی اولاد کو دین سکھائیے، اپنے اولاد کو نمازی بنائیے، دعا مانگنا سکھائیے، کیونکہ آپ کے بچے اگر نیک بن گئے، اگر آپ کے بچے صحیح بن گئے، اگر آپ کے بچے صالح بن گئے، اگر آپ کے بچے نمازی بن گئے، اگر آپ کے بچے دعا مانگنا سیکھے، کعبے کے رب کی قسم ہے مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، آپ کی ہڈیاں قبر کے اندر دفن ہو جائے گی۔ یہ اولاد دعائیں کریں گے، اللہ ان کی دعا قبر پر پہنچائے گا۔ مسلم شریف کی روایت، تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث۔ اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا، انسان مر جاتا ہے، قبر میں نماز نہیں پڑھ سکتا، قبر میں صدقہ و خیرات نہیں کر سکتا، قبر میں حج نہیں کر سکتا، قبر میں روزہ نہیں رکھ سکتا، دیگر نیکیاں قبر کے اندر نہیں کر سکتا، مگر تین چیز کر کے گیا ہو۔ ان تین چیزوں میں سے پیارے نبی تاجدار مدینہ رسول عربی آمینہ کے لال صاحب حوض کوثر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اولد صالح یدعو لہ، وہ اولاد جو اپنے باپ اور ماں نے نیک بنایا، اچھا بنایا، صحیح ڈگر پہ چلایا، دین اسلام پر گامزن کیا، کل قیامت کے دن نہیں، اس سے پہلے یہ زندہ ہے بیٹا، رب کے لیے دعائیں کرتا، اللہ میرے باپ کی مغفرت فرما، میرے باپ کے درجات بلند فرما، میرے باپ کے قبر کے اندر جنت کا بچھونا بچھا دے، میرے باپ کے قبر کے اندر جنت کی کھڑکی کھول دے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا، یہ بچہ دعا کرتا ہے، اللہ اس تک اس کے ثواب کو پہنچا دیتا ہے۔ اچانک ایک باپ کا درجہ بلند ہو جاتا ہے، عالم برزخ کے اندر سوال ہوتا ہے، ارے بھائی نیچے تھا اوپر کیسے پہنچ گیا، نیچے تھا اوپر کیسے پہنچ گیا؟ جواب آتا ہے، اس کے نیک بیٹے نے اللہ سے دعا کہ اللہ نے اس کے درجہ کو بلند کر دیا، یہ فائدہ ہے۔ ارے آج کیا ہوتا ہے، دفنانے کے بعد بیٹے کو دعا مانگنا ہی نہیں آتا، تو گھر آ کر کے قرآن پڑھوانے لگتا ہے، قرآن پڑھواؤ، تیزہ کرو، چالیسہ کرو، 11واں کرو، یہ کرو وہ کرو، بھائی اس کا کچھ ثواب پہنچے گا نہیں۔ اور بعض لوگ تو ابھی کیا پھول ڈال رہے ہیں قبر پر، ہار ڈال رہے ہیں قبر پر، ابھی دفن کیا آذان دینے لگتے ہیں قبر پر۔ بعض ویڈیو تو ایسے نظر آتے ہیں کہ ایک وہ پھونکنے والا لے کر کے قبر میں رکھ کر کے پڑھ لائے پڑھ لائے پڑھ لائے، زبردستی جنت پہنچا رہے ہو، دھکا مار مار کر کے جنت پہنچا رہے ہیں، باپ کا ٹھیکہ سمجھ کے رکھ لیا۔ جنت اپنے باپ کی وراثت میں ملی ہے، جس کو چاہو جنت کے اندر پہنچا دو۔ اسی لیے اپنے اولاد کو نیک بنائیے، اچھا بنائیے، اپنے اولاد کو صحیح تربیت دیجیے، صحیح تعلیم دیجیے، تاکہ آپ کے وفات کے بعد بھی وہ بچہ دعا کرے، اللہ اس کا اثر آپ کو عالم برزخ میں بھی دکھائی دے گا، میدان محشر میں بھی دکھائے گا۔ اولد صالح یدعو لہ، او میری مائیں اور بہنیں، اپنے بچوں کو جگائیے نماز کے لیے، اپنے بچوں کو نماز کے لیے آگے بڑھوائیے، اپنے بچوں کو نماز کے لیے اٹھائیے، اپنے بچوں کو نمازی بنائیے، اپنے بچوں کو دعائیں سکھوائیے، اپنے بچوں کو جتنا دینی تعلیم ہے وہ دیجیے۔ کعبے کے رب کی قسم ہے مر جائیں گے، ہڈیاں گل جائیں گی، سڑ جائیں گی، مٹی کے اندر مل جائے گی، یہ اولاد رب کے سامنے دعا کریں گے، اللہ اس دعا کو پہنچا دے گا۔